محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم، آج کی یہ بابرکت مجلس پاک جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ اور خراج پیش کرنے کی غرض سے رکھی گئی ہے۔ اللہ پاک ہماری کاوشوں کو، محنتوں کو، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کے صدقے میں ہم تمام حاضرین کو، شرکت کرنے والوں کو ہدایت کی روشنی میں زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کی شان میں منقبت پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ بھی سندھی زبان میں ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ ضرور فرمائیے گا، کیونکہ لفظ جیلان آتا رہے گا، سمجھ لینا کہ پیران پیر دستگیر غوث کا نام آئے گا تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو پیران پیر دستگیر کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ سچا محبوب سبحانی اٹھی اے غوث گیلانی، سچا محبوب سبحانی اٹھی اے غوث گیلانی، اچھی ہن حال تھی ثانی مدد یا شاہ جیلانی، سچا محبوب سبحانی اٹھی اے غوث گیلانی، اچھی ہن حال تھی ثانی مدد یا شاہ جیلانی۔ اساں جو حال تو دانے بازی کے لا پشیمانی، اساں جو حال تو دانے بازی کے لا پشیمانی، انجو آیا مریدانی، انجو آیا مریدانی مدد یا شاہ جیلانی، سچا محبوب سبحانی اٹھی اے غوث گیلانی، اچھی ہن حال تھی ثانی مدد یا شاہ جیلانی۔ پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذات کے صدقے میں اللہ پاک نے بہت سارے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو سہارا عطا فرمایا، ظاہری اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے پیران پیر دستگیر کے صدقے میں شکستہ دلوں کو، یعنی کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ پاک نے خوشحالی عطا فرمائی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے بند باندھا، سماعت فرمائیں۔ سچو سرتاج بغدادی شکستی کے لیے شادی، سچو سرتاج بغدادی شکستی کے لیے شادی، تو در جو آیا فریادی، تو در جو آیا فریادی مدد یا شاہ جیلانی، سچا محبوب سبحانی اٹھی اے غوث گیلانی،
اچھی ہن حال تھی سانی مداح جیلانی آہیں تو کتب ربانی نثور و نور نورانی آہیں تو کتب ربانی نثور و نور نورانی وسیلو تھی ضعیفانی وسیلو تھی ضعیفانی مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب سبحانی اتھی اے غوث گیلانی اچھی ہن حال تھی سانی مدد یا شاہ جیلانی تو سر تے تاج رحمانی آہیں تو پیر پیرانی تو سر تے تاج رحمانی آہیں تو پیر پیرانی سچا سادات سمدانی سچا سادات سمدانی مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب سبحانی اتھی اے غوث گیلانی اچھی ہن حال تھی سانی مدد یا شاہ جیلانی درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم حضرات محترم اللہ پاک کا ذکر اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہت بہتر اور افضل اعلیٰ ہے آج ہمیں اور آپ کو بڑا افسوس ہے کہ جس ہستی اعظم کی جس پاکیزہ مقدس ذات کا ذکر سننے کے لیے اس میلاد پاک کا انعقاد کیا آیوجن کیا کہ کیا پتہ کب کون سی بات کس کے دل میں اثر کر جائے پیران کی دستگیر کی کوئی بات ان کے صدقے میں اللہ پاک کس کی سبحان اللہ یا کس کی آمین کو اللہ پاک پسند فرما دے تو پوری مجلس میں شرکت کرنے والوں کو اللہ پاک معاف فرما دے پوری مجلس میں شرکت کرنے والوں کو اللہ پاک معاف فرما دے یہ پیران بھی دستگیر روشن ضمیر علیہ رحمت و رضوان کی مقدس ذات کا صدقہ ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام ہے تو اس مجلس کا پورا فائدہ تو حق یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کا ذکر اول سے آخر تک سننا چاہیے اس میں شامل ہونا چاہیے نظر و نیاز یہ اپنی جگہ پہ درست ہے بہترین چیز ہے لیکن یہ کہ وقتی طور پہ فائدہ پہنچائیں گے نیاز کھائی اور بھوک ختم لیکن یہ باتیں جو ہیں اگر کسی کے دل و دماغ میں اتر گئی اور اس بندے نے توبہ کر لی تو پوری زندگی اس کی سنور جائے اصل چیز جو ہے وہ یہ مجلس پاک اللہ کے پیارے محبوب بندوں کا ذکر اور پھر ذکر کی برکت سے جب توفیق ملے گی نیک کام کرنے کی تو بندہ بیٹھ کر کے کئی ہزار مرتبہ سبحان اللہ یا تسبیح پڑھ کر کے پیران کی دستگیر کی بارگاہ میں تحفہ بھیجے گا یہ اصل چیز ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور ہدایت کی فرمائے یاد رکھیں اللہ وحدہ لا شریک کی ایسی پاک ذات ہے عائشہ نور اعلی نور وہ ذات ہے جس کی مثال تشبیہ ہم اور آپ دے سکتے ہیں رب پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو پیدا فرمایا جس کو ہم اور آپ اپنے ماتھے سے دیکھ رہے ہیں بڑی لمبی اللہ پاک نے زمین بنائی کہیں اونچائی تو کہیں ڈھلان تو کہیں کیسے کہیں ریت تو کہیں پتھر تو کہیں پہاڑ تو کہیں پانی تو کہیں کیا چیز یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے اور اللہ پاک کی قدرت دیکھیں اتنا بڑا آسمان اللہ پاک نے جو بغیر کسی ستون کے اللہ پاک نے سامیانہ بنا رکھا
اور اس آسمان کے اوپر اللہ پاک نے پھر ستارے، پھر چاند، پھر سورج، ان کا نظام رکھا ہے، یہ سب اللہ پاک کی قدرت سے ہے۔ اور رب پاک نے ایسی ایسی نعمتیں بنائی ہے جو انسان کے نہ تو عقل اور علم میں آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ اسے کما حقہ سمجھ سکتا ہے یہ بنائی کیسے گئی ہے۔ یہ سب رب پاک کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے۔ وہ رب پاک آج بھی ہر وقت ہر گھڑی اپنی قدرت کے گرش میں بتانے پہ قادر ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کی بھی کایا پلٹ سکتا ہے۔ گنہگار کو اللہ پاک پل میں نیکوکار بھی بنا سکتا ہے اور نیکوکار کو اللہ پاک پل میں رد بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کے صدقے میں اس کی نیا کو پار لگا دے اور کسی گناہ کے صدقے میں نیکوکار ڈوب بھی سکتا ہے۔ یہ رب پاک کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بڑی طاقتوں کا مالک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان، پروردگار عالم کی قدرت ہمارے اور آپ کی نہیں بلکہ کل کائنات سے بھی اعلیٰ تر ہے۔ وہ رب پاک ہمارے تمام کاموں سے باخبر ہے، چاہے ہم چھپ کے کر رہے ہوں چاہے ظاہر میں کر رہے ہوں، اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات سے غفلت نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و نہ سمجھنے میں کبھی بھی کوتاہی نہ برتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ یعنی کہ پوشیدہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ اگر گناہ کے کام روزانہ کرتے ہیں، نہ جانے اللہ پاک کی کس وقت پکڑ آ جائے اور ہم اور آپ پھر جھوٹنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ ان اللہ کے نیک بندوں نے رب پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور پھر اچھے کام کیے، اللہ تبارک و تعالی اس اچھے کام کے بدلے میں، نیک کام کے بدلے میں اللہ پاک اس نیک بندوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ اللہ پاک اس نیک اعمال کرنے والے بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ پاک مخلوق کے دلوں میں جنگل کا راجہ شیر ہے، ساری مخلوق ڈرتی ہے، لیکن یہ اللہ والے ان شیر پہ سواری کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ سب اللہ پاک کا نظام ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اتنا تو ہم کریں یا نہ پہنچ سکیں، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں، ان اللہ والوں کی اگر تھوڑی سی بھی نقل کریں گے تو رب پاک بڑا انعام عطا فرمائے گا، بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دربار میں ایک شخص آئے۔ پیران پیر دستگیر کو اللہ پاک نے بڑی طاقت، بڑی قوت اور بڑے علم، بڑی نورانیت، بڑی روحانیت اور بڑا علم عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو یوں دیکھ رہا ہوں جسے ہتھیلی میں دانا دیکھ رہا ہوں، ایسی ساری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت عطا فرمائی۔ آپ کا آستانہ بھی شفا کا سبب ہے، آپ کا مدرسے کی مٹی بھی شفا کی سبب ہے، آپ کا لنگر بھی شفا کا سبب ہے۔ جو غوث اعظم کے زمانے میں آپ لوگوں کو لنگر کھلایا کرتے تھے، وہ لنگر صرف بھوک نہیں مٹاتا تھا بلکہ جسمانی مرض کو بھی اللہ کے فضل سے ختم کر دیا۔ ایک نظام تھا، جو آپ اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے، اللہ کی محبت میں پلاتے تھے۔ صبح آپ کے پاس کوئی نذرانہ آ جاتا، شام ہونے سے پہلے آپ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو رب پاک نے انعام رکھا تھا، اب تیرا لنگر کوئی دانا بھی کھائے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ پاک نور پیدا فرمائے گا۔ پیارے مسلمانوں، اور آپ کی مجلس کا یہ عالم تھا کہ آپ کی مجلس کے اندر ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ توبہ کر کے، رو رو کر کے، آہیں کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اور اپنے گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارتے۔ ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا انعام عطا فرمائے، ایک ہی وقت میں کئی سارے لوگوں کو آپ ولایت
ہم دنیا کی ضرورت کو پہلے رکھتے ہیں، آخرت کی ضرورت کو بعد میں رکھتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دنیا کی جو ضرورت ہم مانگ رہے ہیں کیا ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اللہ پاک جانتا ہے، اللہ کا ولی جانتا ہے، اسی لیے کبھی کبھار وہ دنیا کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی اللہ کے ولی کے در پہ جائیں یا اللہ والوں کے مزارات پہ جائیں تو پہلے آخرت کے معاملے میں دعا مانگنی چاہیے، مولا ہمیں اس مقدس ولی کے صدقے میں ہدایت کی روشنی دے، گمراہی سے بچا لے، گناہ کے کاموں سے ہمارا چھٹکارا مل جائے اور نیکی کے راستے پہ نکل پڑے۔ یہ پہلے دعا مانگنے کی اور بعد میں دنیا کی مانگنے کی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ گناہ سے بچ کر کے نیکی کے راستے پہ چلنا لگے گا تو ضرور مشکل ہے، لیکن آخرت میں اس کا انعام اللہ پاک بڑا عطا فرمائے۔ تو پیران پیر دستگیر کی بارگاہ بندہ آیا، کہا کہ اس طرح سے میں نے اپنے والد کو خواب پہ دیکھا ہے اور آپ ذرا دعا کر دیجیے۔ تو پیران پیر دستگیر نے پوچھا، بتا کیا وہ آپ کا جو باپ انتقال کر رہا ہے میرا مرید تھا؟ نہیں، مرید نہیں تھا۔ کہا کبھی اس کو میں نے کوئی تحفہ وغیرہ، کوئی خرقہ، کوئی خلافت کی؟ کہا کہ نہیں۔ کیا کبھی وہ میرے مدرسے میں آیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر کبھی کوئی میرا لنگر کبھی کھایا؟ پتہ نہیں لنگر کھایا ہوگا، نہیں کہا یہ دھیان نہیں۔ کیا کبھی اس نے مجھے دیکھا؟ یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا پتہ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا معلوم نہیں۔ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے توقف فرمایا، خاموش ہوئے۔ اس کے بعد بتایا، اے آنے والے بندے، مجھے فرشتے نے بتایا کہ اس وقت یہ بندہ جو آیا اس کے باپ نے پیران پیر دستگیر کو ایک بار دیکھا تھا، ایک بار دیکھا تھا اور دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے تھے کہ سبحان اللہ، یہ کتنا نورانی چہرہ ہے، اس چہرے پہ کتنا نور ہے، خوش ہوا تھا۔ واہ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو گئی تھی۔ پیران پیر دستگیر نے فرمایا، اے بندے چلا جا، رب پاک نے تیرے باپ کو عذاب سے چھٹکارا تھا، سبحان اللہ، نجات دے دی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، صرف ایک بار دیکھا تھا، رب پاک نے آپ کے صدقے میں اسے نجات دے دی۔ تو پیارے مسلمانوں، اگر ہم اور آپ اچھے انداز میں پیران پیر دستگیر کی کسی بات پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک بیڑا پار فرما دے گا۔ آپ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کا کوئی مقرب بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کے قریبی بندہ بننا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق پر مہربان ہو جائے، اللہ کی مخلوق پر مہربان ہو جائے، رب پاک اس پہ بڑی مہربانی فرمائے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک اسے اپنا مقرب بندہ بنا لے گا۔ اللہ کی محبت میں اللہ کی مخلوق پہ مہربان ہونے کا ہے۔ اپنی دنیاوی غرض کو لے کر کے ہر کوئی ایک انسان کے ساتھ اچھا رویہ یا اس کی مدد کر لیتا ہے، لیکن خالص اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی محبت میں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، وہ بندہ رب کو بھی پسند ہے، رب کے رسول کو بھی پسند ہے اور اللہ والوں کو بھی پسند ہے۔ اور پیران پیر دستگیر کا یہ بھی فرمان ہے کہ عمل بے اخلاص، کوئی بھی کام اس میں اخلاص نہ ہو، یعنی کہ اللہ کی رضا نہ ہو، اسے کہتے ہیں عمل بے اخلاص۔ اور بات بے عمل، بات بے عمل، جو بات کہہ رہے ہیں یا کہی جا رہی ہے خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں عمل قبول نہیں۔ عمل بے اخلاص اور بات جو کہی جا رہی ہے اس پہ کوئی عمل نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ باتیں تو کہنے والے بہت کہیں گے، کیونکہ ایک انداز، ایک فن ہے، بات کہنا ایک فن ہے، بندہ سیکھ لیتا ہے، کسی بھی نظریے سے سیکھ لیتا ہے، ایک فن ہے۔ جیسے گاڑی چلانا، کوئی مشین بنانا، مشینری کا کام کرنا، ایسے ہی بات چیت کرنا ایک فن ہے جو بندہ کوشش کر کے بار بار بول کر کے اس پہ ابھیاس کر کے مشق کر کے بندہ سیکھ لیتا ہے۔ کیا ان باتوں پہ عمل پیرا ہے کہ نہیں؟ اس باتوں پہ خود عمل کر رہا ہے کہ نہیں؟ اگر عمل نہیں ہے اور خود تو کہہ رہا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے تو یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی نادانی ہے۔ آج
پورے ہندوستان کے اندر کا جو ماحول ہے باتیں خوب بتائی جاتی ہیں، سمجھایا خوب جاتا ہے۔ مفتی صاحب تشریف لائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ زندگی میں کامیابی تب ملے گی جب بات پہ عمل کیا جائے، بات کہی جائے اس پہ عمل کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ رب پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو جس کا خود عمل نہیں کرتے، اور ایمان والوں سے اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جس کا خود عمل نہیں کرتے ہو۔ ایسی بات کہنے کی بھی اللہ پاک نے سخت منع فرمائی ہے۔ آج اللہ رحم فرمائے، باتیں تو خوب بتائی جاتی ہیں دنیا کے کونے کونے کے اندر، ہندوستان کے گوشے گوشے کے اندر بتائی جاتی ہیں باتیں، لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی اور بھی وجہ ہوگی، اس میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بات بتائی جاتی ہے اس پہ کہنے والے کا شاید پورا عمل نہیں ہوگا، ورنہ تو اثر کرے۔ پیارے مسلمانوں، پیران کی دستگیر کی مجلس کے اندر آپ جب بات بتاتے تھے تو لوگ دھاڑے مار مار کر کے رویا کرتے تھے اور گھنٹوں تک بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہوش آنے پہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے تھے، ان کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ کیا چیز تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں یہ تاثیر رکھی تھی، وہ اللہ کی مرضی سے بول رہے تھے، وہ اللہ کی مرضی سے سمجھا رہے تھے، وہ اللہ کی مرضی سے کام کر رہے تھے، اور اب پاک نے انعام دیا تھا کہ آپ کی زبان تھی اور تاثیر لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت، خدا کا ڈر، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تیر بن کر کے بے بس ہو جاتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، پابندی سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میں بہت جلدی کے ساتھ 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، پھر مفتی صاحب کا خطاب رہے گا۔ پیران کی دستگیر کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جا رہے تھے، مجھے اس واقعے کو بیان نہیں کرنے کا ہے، اس میں سے کچھ جھلک آپ تک اس نظریے سے پہنچانے کا ہے انہوں نے کس بات پہ عمل کیا تھا اور اپنے کتنا انعام دیا تھا۔ 18 برس کی عمر میں آپ علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گاؤں سے بغداد کی طرف گئے تھے۔ 18 برس کی عمر میں کل یہ نوجوان تھے اور جس وقت اپنے گھر سے اپنی ماں سے اجازت لے کر کے جا رہے تھے، کہا امی جان میرے استاد نے کہا کہ تم اور چلے جاؤ، بغداد میں بڑے بڑے اچھے عالم ہیں، واللہ والے، وہاں سے جا کر علم دین سیکھو، کیونکہ تمہاری سوچ، تمہارے نظریات اور تمہاری جو فہم و فراست ہے، جو سمجھداری ہے، اعلیٰ درجے کی ہے، لہٰذا تمہیں علم سیکھنے کے لیے بغداد چلے جانا چاہیے۔ تو آپ نے اپنی سے اجازت لی۔ اس وقت سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ کی عمر غالباً 78 برس کی تھی، تو اس بڑھاپے کے عالم کے اندر اپنی ماں کا وہ سہارا تھے، لیکن ماں بھی بڑی نیک تھی کہ بیٹے جب استاد نے بولا علم دین سیکھنا ہے تو میں منع نہیں کروں گی، تم چلے جاؤ، لیکن میں تمہیں ایک بات کہتی ہوں، مجھ سے وعدہ کر لو، اس وعدے کو نبھانے کا ہے۔ اے امی جان وہ کیا ہے کہ چلے جاؤ، زندگی میں جھوٹ کبھی مت بولنے کا، جھوٹ کبھی مت بولنے کا، یہ کام اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، نبی پاک نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کی پھٹکار بھی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اللہ والے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ آج قوم مسلم کے اندر جھوٹ تو ایک عام فام زبان ہو گئی ہے، مذاق میں بول دیتے ہیں، نہ کوئی دنیاوی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ ویسے بھی نہیں ہونا ہے، پھر بھی مذاق میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ قطعی نہیں بولنا چاہیے۔ اور جس وقت آپ یہ نصیحت لے کر کے اپنے گھر سے چلے، ان کی والدہ نے آپ کی بغل میں اشرفیہ سیل کے رکھی تھی، قافلے کو جب لوٹا 59 لوگوں پر قافلہ مشتمل تھا، ان کا سردار جو تھا اس نے سب قافلے والوں لوٹا، سب سے مال لوٹا، اور ان کے پاس آئے 18 برس کی کلیر نوجوان، چہرہ ہستا بستا، خوبصورت چہرہ، نور ٹپک رہا تھا۔ بھلا کیسے نہ ہو جو پیدائش ہی سے ولی ہو، مادرزاد ولی ہو، اور وہ بھی ولیوں کے سردار ہوں، ان کی پیشانی پہ
नूर नहीं बरसेगा तो भला क्या बरसेगा। उनकी नजर में भी मोहब्बत का जाम था, उनकी ज़बां भी मोहब्बत का जाम था, उनकी पेशानी में अल्लाह का नूर बरस रहा था। आप जिस जगह बैठ जाते थे अल्लाह उस मिट्टी को भी कीमिया बना जाता था। अल्लाह तबारक व तआला उस मिट्टी में शिफा रख दे तो हर वली की शान है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो गौसे आजम की जात है। तो काफिले वालों में पूछा कि ऐ नौजवान तुम्हारे पास कुछ है? कहाँ है? क्या चीज है? 10 रुपया है। कहाँ है? तो मेरे पास है, मेरी अम्मी ने मुझे दे रखी है। तो उसने कहा ये मेरी मजाक करता होगा। सबको पूछा, सब लोग अपना अपना माल छुपा रहे थे, उन्हें बता दिया तो मजाक करते होंगे। और खैर जब उसके सरदार के पास पहुंचे और कहा कि उस नौजवान को बुलाओ, कहा कि क्या तुम्हारे पास माल है? कहा हाँ। क्या है? 10 रुपया है, दिरहम दीनार है। कहाँ पे? तो मेरी अम्मी ने मुझे बगल में सील के रखी है, क्योंकि मेरे अम्मी ने मुझे नसीहत की थी, बेटा जिंदगी भर में कहीं भी रहने का, झूठ कभी नहीं बोलने का। अल्लाह पाक के इस नेक बंदे की जबान थी, अल्फाज भी तो नहीं थे कि माँ ने कहा कि झूठ नहीं बोलने का, लेकिन अल्लाह पाक जब चाहे जिस वक्त चाहे किसकी जबान से कब किसका दिल फेर दे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिसकी जबान में रब तासीर रखता है ये निजाम पैदा हो जाता है। गौसे आजम की जबान में रब पाक ने ये तासीर रखी थी, इतना जुमला बोलना था कि उस डाकू का जो सरदार था उसकी तबीयत में बदलाव आ गया कि ये नौजवान अपनी माँ की बात का वादा इतना मजबूती के साथ निभा रहा है। मैं एक बंदा होकर के अल्लाह के वादे को तोड़ दिया है। आए नौजवान मेरे हक में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक मेरी गलतियों को माफ कर दे। मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। जो साथी थे उन्होंने कहा कि जब सरदार तौबा कर रहा है हम भी साथ में तौबा करते हैं। पीरान की दस्तगीर ने फरमाया कि जिनका माल लूटा है वापस कर दो, दुआ कर देते हैं। माल से वापिस किया, दुआ की, अल्लाह पाक ने उन तमाम लोगों को विलायत का ताज उनके सरों पे रखा, सबको विलायत से नवाजा। अंदाजा लगाइए अल्लाह के प्यारे महबूब बंदे सरकार गौसे आजम की अजमत क्या है। यहाँ ये खुलासा करना जरूरी समझता हूँ कि सरकार गौसे आजम की दुआ काम आई तो उन बंदों ने बाद में जाकर के अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारी थी। तो ये समझे कि आपने दुआ कर दी और वली बन गए फिर जिंदगी अपनी मर्जी गुजार, नहीं, हरगिज नहीं। फिर उन्होंने तरबियत पाई, उन्होंने फिर ये सीखा, राह सुलूक को तय किया कि अल्लाह किन कामों से राजी होता है। अल्लाह ने उनकी तबीयत को बदला, उनकी सोच को बदला। अब वो हर वक्त अच्छे काम करते थे, मखलूक खुदा पे मेहरबान रहते थे, अल्लाह की बंदगी भी करते थे, पिछले गुनाहों से तौबा भी करते थे, रातों को उठ करके रो रो करके रब की बारगाह में दुआएं भी किया करते थे। रब पाक ने इनाम अता फरमाया, गौसे आदम की दुआ रंग लेके आई और अब अपने तमाम उन लोगों को डाकुओं को अल्लाह पाक ने वली बना दिया। तो प्यारे मुसलमानों, हम और आप अगर गुनाहों से तौबा करें, पीरान की दस्तगीर की बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक हमें और आपको दुनिया और आखिरत की नेमतों से मालामाल फरमाएगा। रब्बी कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आपकी खिदमत